السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے حضرات کی جانب سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں روانہ کرے اور خود اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے گھر میں رہے تو وہ عورت مرد سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی، 70,000 فرشتوں اور حوروں کی سردار ہوگی، اسے جنت میں غسل دیا جائے گا، یاقوت کے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کرے گی۔ یہ من گھڑت روایت ہے، اس کا تعلق حدیث سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے شبہ آیا ہو۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے نیک عورتیں نیک مردوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی، انہیں صاف ستھرا اور معطر کر کے لال، زرد اور سبز رنگ کے گھوڑوں پر ان کے شوہروں کے پاس لے جایا جائے گا۔ ان عورتوں کے ساتھ چھوٹے بچے بھی چلیں گے، گویا کہ وہ پروئے ہوئے موتی ہیں۔ سامعین گرامی قدر، یہ بیان کرنے کا مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے حضرات کی توہین کروں، بلکہ میں خود بھی اس بات کا قائل ہوں کہ تبلیغ دین ایک عظیم الشان کام ہے۔ قرآن و حدیث میں بہت سی فضیلت آئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تبلیغ دین کی فضیلت بیان کرنے کے لیے من گھڑت اور موضوع روایات پیش کیے جائیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا بہت سخت گناہ ہے۔ اس سلسلے میں دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ سماعت فرمائیں۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا انجام حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر جھوٹ بولنا کسی عام شخص پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر میری جانب جھوٹی بات منسوب کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ بخاری شریف، حدیث نمبر 1209۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔